السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کی بڑی ہی مہربانی ہے کہ اس نے زندگی میں ایک رمضان اور دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اس کے تقاضے پورے کریں، ہم اس کا حق ادا کریں، ہم اس کا فائدہ اٹھائیں، اس کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو جائے، اس کی کوئی خیر ہم سے جدا نہ ہو، اس کی کوئی نیکی رہ نہ جائے۔ یہ ایسا رمضان ہو جو میری بخشش کا رمضان بن جائے، یہ ایسا رمضان ہو جو مجھے جنت میں لے جائے، یہ ایسا رمضان ہو جو مجھے اپنے رب کا پسندیدہ بنا دے، یہ ایسا رمضان ہو کہ جب گزرے تو میرا اللہ کہے تو پاس ہو گیا۔ اتنی بات اللہ تعالیٰ کہہ دے، بندے جس طرح میں چاہتا تھا تو لکھ لیا۔ مہینے بعد جب ملازم آتا ہے، صاحب کے پاس، سیٹ کے پاس، افسر کے پاس تنخواہ کا وقت آتا ہے تو اسے تھپکی دیتا ہے، شاباش تم نے صحیح کام کیا، تم نے اپنا کوئی دن ضائع نہیں کیا، جو ڈیوٹی میں نے لگائی تو نے پوری کی۔ تنخواہ بھی دیتا ہے، شاباش بھی دیتا ہے، اور باقیوں کو بلا کے کہتا ہے اس طرح کام کیا کرو جس طرح یہ کام کرتے ہیں۔ یا اللہ تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے، ابھی ایک روزہ گزرا ہے، دوسرا ہے، بڑا وقت باقی ہے، اے اللہ ہمیں ضائع نہ کر دینا۔ جس کا رمضان ضائع ہو گیا وہ بندہ ضائع ہو گیا، اور جس کی رمضان پہ بخشش نہ ہوئی وہ ہلاک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ آئے، لمبی حدیث ہے، میں اس کو صرف اس موقع کے لیے بیان کروں۔ آپ نے کہا آمین آمین آمین۔ صحابہ نے گزارش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا بات تھی؟ آپ نے کہا جبرائیل آئے تھے، اور ایک بات جو اس میں کہی، جس کو رمضان ملا پھر وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے، اس کو ہلاک کر دے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے، یہ رسوا ہو جائے۔ اس کو رمضان ملا اور جنت نہیں ملی۔ جس کو رمضان میں جنت مل گئی وہ خوش بخت ہے، اور جس کو رمضان میں بھی جنت نہ ملی وہ بدبخت ہے۔ اور جنت عمل کے ساتھ ملے گی، جنت جستجو کے ساتھ ملے گی، جنت محنت کے ساتھ ملے گی، جنت طلب کے ساتھ ملے گی۔ اگر دنیا میں 500 گز کا گھر اور 5 مرلے کا فلیٹ بغیر قیمت کے نہیں ملتا تو جنت الفردوس جو جنت کا وسط ہے، جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے، جس میں سے ساری نہریں پھوٹتی ہیں، جس کی تمنا نبیوں نے کی ہے، اور جس کے دعا کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب اللہ سے مانگو جنت الفردوس، تو وہ فردوس بری مفت میں تو نہیں مل جائے گی، اس کے لیے عمل کرنے پڑیں گے۔ عمل کے لیے اللہ نے ہمیں موسم بہار دیا، نیکیوں کی بہار۔ بہار کی خوبی ہوتی ہے، ابھی آ جائے گی، ہر جگہ سبزہ ہوگا۔ یہ کچرا ہوتا ہے نا، روڑیاں ہوتی ہیں، ان میں گھاس آتی ہے۔ بارشیں ہوتی ہیں، جگہ جگہ پودے اگ رہے ہوتے ہیں، پوچھو کیا کہتے ہیں؟ بہار آئی ہے، ہر درخت کے اوپر پتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، کلیاں چٹکتی ہیں، ایک منظر بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی بہار لے کے آتا ہے رمضان میں۔ جو سارا سال مسجد میں نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پکڑ کے لے آتا ہے۔ جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے کہ رمضان میں اللہ کو پسند نہیں کہ جہنم کھلی ہو۔ کیا اللہ کی مہربانی ہے، جہنم بند ہے، جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، شیطان قید کر دیے ہیں، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، رحمتیں برس رہی ہیں۔ ہمارے ہاں تو کئی چیزیں ایسی چل پڑتی ہیں کہ اسلام کا ویسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، ایسی ناانصافی رمضان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی رحم کرے، اور جو ہم نے دین نہیں پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے۔ پتہ نہیں کل کوئی سنا رہا تھا، یہ اشتہاروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ لڑکوں پہ پہلا پتہ نہیں رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا جہنم سے چھٹکارا ہے۔ اور کہاں لکھا ہے، کہاں ہے یہ؟ بس جو سنا چلا دیا۔ سارا رمضان ہی رحمت ہے،
सारा रमजान ही मग़फ़िरत है, सारा रमजान ही जहन्नम से छुटकारा है। कोई अशरा किसी के साथ नहीं है, सारा रमजान ही रहमत है। यहां जो सुन लेता है, अच्छे भले सियाने पता नहीं दुआएं बनाए फिरते। कल मुझे किसी ने मैसेज भेजा, पहले अशरे की दुआ, दूसरे की दुआ, और मैंने कहा दुआएं सारी ठीक है, अशरों से मंसूब ना कर, मांग ले अल्लाह से। सच्ची बात है, तकलीफ की बात है मेरे बुजुर्गों, भाइयों बहनों। डॉक्टर बनते तो पढ़ के, इंजीनियर बनते तो पढ़ के, वकील बनते तो पढ़ के, पुलिस में जाते तो कोर्स करके, फौज में कमीशन लेते तो मेहनत करके, खप के, अकाउंट सीखते, बिजनेस सीखते तो पढ़ के, मुसलमान बने तो बगैर पढ़े। अपने बच्चों को खा जाते इस बात पे, पढ़ लो ना पढ़ो तो जाया हो जाओगे। या अल्लाह वो वक्त भी मेरे घरों में आए, मेरे माशरे में आए, मेरे खानदानों में आए कि जब मैं अपने बच्चों से कहूं बेटा अगर हमने दीन ना सीखा, दीन ना पढ़ा, हम जाया हो जाएंगे। इम्तिहान आते बच्चों को किताबें रटाते, कोई टेस्ट आ जाए सारी रात नहीं जागते, सोने देते, जगाते तो टेस्ट नहीं होना चाहिए। अल्लाह से तो गवाह बना के कहें कितने लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं जिन्होंने रमजान से पहले रमजान को पढ़ा है। वो सही बुखारी खोल के बैठे थे, क्योंकि सही बुखारी का पूरा एक चैप्टर किसके ऊपर है? रोजों। उन्होंने सही मुस्लिम खोली और अपने बच्चों को बताया। वो सूरह बकरा खोल के बैठे थे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, फिर वो तफसीरें खोल खोल के अपने बच्चों को सुना रहे थे। उन्होंने मिशकात खोली थी, उन्होंने बुलूगुल मराम खोली थी, उनके घरों में किताबें पढ़ी हैं। अब तो लाइब्रेरी बनती हैं, घरों में किताबें रखते हैं तस्वीरें खिंचवाने के लिए। जिसने अच्छी तस्वीर खिंचवानी होती है वो बैकग्राउंड में किसको ले आता है? लाइब्रेरी को। ये किताबें तस्वीरें बनाने के लिए नहीं थी, ये तकदीरें बदलने के लिए थी। किताब से वास्ता ही कोई नहीं। पढ़ना रमजान को, इससे फायदा लेना, इससे आखिरत बनाना, वरना ये लंबा काम नहीं है। ऐ ईमान वालों, तुम पे रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पे रोजा फर्ज किया गया। ये कोई नई बात नहीं है रोजा कि आप पे आया, मुझ पे आया। जितनी उम्मतें गुजरी सब पे आया, सब पे रोजे थे। हत्ता के जो मुशरिकीन मक्का थे, कुरैश थे, वो भी आशूरा का रोजा रखते थे। अल्लाह के नबी भी कुरैश के साथ मिलकर रखते थे। मदीना में तशरीफ लाए तो यहूदियों को क्या देखा? आशूरा का रोजा रखते थे। पूछा क्यों रखते हो? कहा अल्लाह ताला ने इस दिन मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दी थी फिरौन से, उस याद में रखते हैं। फरमाया मैं भी रखूंगा, मगर तुम्हारी मुखालफत करूंगा, 9 का भी रखूंगा। उसके बाद 2 हिजरी में रोजा फर्ज हो गया, रमजान आ गया, तो ये सारे रोजे तर्क कर दिए। कहा जिसका दिल चाहे रखे, जिसका दिल चाहे ना रखे। और रोजे सिर्फ रमजान में होते हैं? मुझे क्या आपसे गुजारिश करूं, जितने मुसलमान हैं सबका रोजा रमजान में नहीं है। फैक्ट्री में चले जाए कितने रोजेदार होंगे, मंडी में चले जाए कितने रोजेदार होंगे, बिल्डिंग बनती हो कंस्ट्रक्शन वाले सारे वर्कर्स को इकट्ठा करें कितने रोजेदार होंगे। देहातों में चले जाएं 2%, 3%, जितने के माशरे में नमाजी हैं इतने की रोजेदार है। ऐसे नेक नहीं है कि नमाज ना पढ़े और रोजे रख लें। जितनी परसेंटेज नमाजियों के, रोजेदारों के भी, फैक्ट्री की कैंटीन पूरी खुलती है। गांव के घरों में दोपहर का खाना पकता है, पूरे पूरे मोहल्ले में शहरी में उठने वाला कोई नहीं। फिक्र ही नहीं लोगों को इसकी। कहा ये पहले दौरों से लोग रखते आए हैं, तुम पे भी फर्ज किया लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हें बचना आ जाए, तुम्हें परहेजगारी आ जाए, तुम्हें अच्छे बुरे का पता लग जाए। क्या वल्लाह प्रैक्टिस है। दस्तरखान भरा पड़ा है, फजर का वक्त हो गया, अजान का वक्त हो गया, लेट उठा था, बस जो हाथ में आया खा लिया, पेट नहीं भरता, उसे कहा खा ले। कहता मैं मर्जी से थोड़ी खाता हूं, जब मेरा अल्लाह कहता उस वक्त खाता हूं, अब अल्लाह की तरफ से पाबंदी आ गई, अब नहीं खा सकता।
مغرب سے پہلے دسترخوان سجا ہوا ہے، 6:15 روزہ کھلنا ہے، 6 بجے ہر چیز آ گئی، کیا کھا؟ کہتا میں مسجد سے تھوڑی کھاتا ہوں۔ اسے کہا چل 2 منٹ پہلے کھا لے، کہتا میں مسجد سے تھوڑی کھاتا ہوں، اذان ہو جائے گی فوراً بھاگیں گے کھانے کے لیے، اس سے پہلے سب کے ہاتھ رکے ہوئے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے اطاعت، یہ ہے بندگی۔ میں مرضی نہیں کرتا، 1 منٹ کی بھی مرضی کروں گا تو پکڑا جائے۔ یہ صرف روزے میں ہونا چاہیے، زندگی میں ہونا چاہیے۔ جس طرح گھڑی، یا اللہ مجھے وہ مسلمانوں کا معاشرہ دیکھے جہاں لوگ فجر کی اذان اور مغرب کی اذان سحری افطاری کے لیے صرف سنیں یا نماز کے لیے بھی سنیں۔ اتنے غور سے فجر کی اذان کسی نے نہیں سنی ہوتی جتنی سحری میں سنتے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم بہت بھٹک گئے، بہت دور چلے گئے۔ کئی کہتے رمضان کے علاوہ میں نے کبھی فجر کی اذان سنی، اور اللہ تعالیٰ رحم کر دے۔ بس جو آگے اللہ تعالیٰ ان کو لے آئے، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، ورنہ پورا سال کئی لوگوں نے مسجد کا منہ نہیں دیکھا ہوتا، رمضان آتا ہے تو آ جاتا۔ یا اللہ یہ آج آ گئے، اللہ میں بھی آج آ گیا ہوں، اب تو ہمیں جانے نہ دے۔ یا اللہ زندگی ہماری اس مسجد میں لگ جائے، اے اللہ مرتے دم تک تو ہمیں نماز کی توفیق عطا فرما دے۔ بڑے خوش قسمت ہوں گے جو رمضان میں روزہ بھی پالیں اور نماز بھی پالیں، اور ان کو سحری کی اذان کا بھی پتہ ہو اور ان کو فجر کی نماز کا بھی پتہ ہو، دونوں ایک ہی ہوتی ہیں۔ سحری بند کرنے کی بھی اذان وہی ہے اور فجر کی اذان بھی، مگر ہمارے ہاں اس کا نام ہے سحری بند کرنے کی اذان۔ مغرب کی اذان پرسوں بھی ہوئی ہوگی، روز ہوتی ہوگی، مگر جب رات ہوئی یا آج رات ہوگی شام کو بچہ بولے چپ کرا دیتے ہیں، آہستہ بولو، چپ، اذان کے بعد آنا۔ ساتھ میں محلے سے بھی اذان کی آواز سن لیتے مغرب کے وقت، اور جب رمضان نہ ہو تو محلے والی مسجد کی بھی رواج ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں مسجد کے قریب جگہ نہیں لیتے، مولوی نہ سونے نہیں دیتے، اذانیں آتی ہیں تو ڈسٹرب ہوتی لائف، اس لیے مسجد کے قریب کے پلاٹ سستے ہوتے ہیں۔ قبرستانوں کے قریب لوگ پلاٹ نہیں لیتے، قبرستان کے ساتھ دیوار ہو، کہتے ڈر لگتا ہے جانا کہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں قبرستان سے ڈر لگ جائے، کمال ہی ہو جائے کہ ہمیں قبرستان سے ڈر لگ جائے۔ اگر قبرستان سے ڈر لگ گیا تو زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ قبرستان سے تو ڈر نہیں لگتا، موت کا تو احساس ختم ہے، تو انشاءاللہ پرہیزگار بننا ہے۔ ایک اور رمضان کی بات کروں، میں نے جنت کی باتیں آپ سے کچھ کرنی ہے۔ روزہ دار 14 گھنٹے کا روزہ، 15 گھنٹے کا، مجھے ایگزیکٹ پتا نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کچھ دین کی بات کر لو، کچھ دنیا کی کر لو، کچھ اللہ کی مان لو، کچھ، یار سارا کچھ اللہ کا نہیں کیا جا سکتا، سب کچھ دین کے مطابق نہیں ہو سکتا، ساری نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی، رزق حلال 100% نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی بڑے دھوکے میں چلے گئے جو کہتے ہیں کافی حد تک میرا رزق حلال ہے، تھوڑے سے میں فرق ہے۔ یہ تھوڑا سا بھی کہتے ہیں کہ دودھ 10 من ہو اور نالی کے پانی کا قطرہ 1 بھی ہو، یہ گندی نالی میں سے گٹر کا 1 قطرہ ڈال دیں تو 10 من دودھ کی کیفیت ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ رزق پاک ہو اور 1 آ جائے گیا، مجھے سود کے بغیر تو نہیں چل سکتے، نہ چلے۔ اللہ کے ساتھ جنگ ہے، ملک بھی پھنسے ہیں، قوم بھی پھنسے ہیں، کاروباری بھی پھنسے، اللہ سے جنگ کرنے والے کبھی جیت نہیں سکتے۔ کہ کاروبار سے جھوٹ نکال دو، وہ کہتے جی کاروبار جھوٹ کا نہ ہے، اصل میں آپ مولوی صاحب ہیں، آپ کو کیا پتا ہے، اگر جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار چلے کس طرح؟ کاروبار نہیں چلتے، اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، کاروبار میں رزق نہیں ہے، رزق اللہ کے پاس ہے۔ جب عقیدہ ٹھیک ہوگا، ایمان ٹھیک ہوگا تو معاملات ٹھیک ہوں گے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہے اور حلال کے بغیر صدقہ نہیں، حدیث ہے۔ دنیا میں کبھی کم لوگ ہوں گے جو وضو کے بغیر نماز پڑھتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا ممکن ہے کہ پڑھ لیتے ہوں گے، مگر حلال کے بغیر صدقہ سارے دیے جاتے ہیں۔ ہر بندے سے پوچھو دعا نہیں سنی جاتی۔
ہاں بھائی دعا نہیں سنی جاتی جب رزق حلال نہیں ہوتا، دعائیں نہیں سنی جاتی. حدیث ہے کہ جب رزق میں گڑبڑ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دعائیں نہیں سنتا. بندہ سفر سے آتا ہے، میلے اس کے کپڑے ہیں، بال اس کے پراگندہ ہیں، پسینے میں شرابو ہے، اور اللہ تعالیٰ کو آ کے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیوں سنے گا؟ جو اس نے کھایا تو حرام، جو اس نے پیا تو حرام، جو اس نے پہنا تو حرام، جس لقمے کے ساتھ اس کی بوٹی کی پرورش ہوئی، اس کے گوشت کی پرورش ہوئی، حرام ہے سب کچھ، تو وہ حرام لے کے کھڑا ہے. اللہ اس کی یہ نہیں کہا اللہ سنتا نہیں، کیا کہا اللہ اس کی کیوں سنے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ اس کی سنتا نہیں. یہ نہیں کہنا یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے یہ کہنا کہ اللہ نہیں سنتا. یہ کہنا اللہ اس کی کیوں سنے گا؟ اللہ تعالیٰ پاک اور پاک کو قبول کرتا ہے. عبادتیں بھی پاک والوں کی قبول ہیں، ریاستیں بھی پاک والوں کی قبول ہیں، اور نفل نوافل اور صدقہ خیرات بھی پاک والوں کا قبول ہے. اپنی زندگی میں کوئی جستجو کریں، اپنی اولاد کے مطابق کوئی سوچے. تو یہ جس سے کہنا کہ مکمل دین میں آ جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، آپ کو ہمارے مسئلے کا پتہ ہی ہے. میں رات اپنی مسجد میں محلے کے کہہ رہا تھا، کمال کے لوگ داڑھی رکھ لو یار، یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سارے نبیوں کی سنت ہے، یہ مفت کی عبادت ہے. رات سوتے ہو تب بھی عبادت ہے، سفر میں ہو تب بھی عبادت ہے، سنت سمجھ کے رکھی ہے. ہمیشہ چہرے پہ نور ہے اس کا. ان سے کو رکھ لو، آپ دعا کرے رکھ لوں گا بھی، کاٹتے تم ہو دعا ہم کریں، خرابی خود کرنی ہو دعا کا ٹھیکہ کس کو دے دینا. اب تھوڑا سا صبر کرے، تھوڑا سا بس. میرے 2-3 کام ہیں، شادی ہو لے، میری عمر 60 سال سے زیادہ ہو، پھر میں نیک ہو جاؤں گا. میرے بزرگوں، بھائیوں، میری بہنوں، بیٹیوں، یہ 60 سال کتنوں نے دیکھیں. کل میں ظہر کے بعد قبرستان گیا اپنی والدہ کی قبر پہ، تو مجھے قبرستان دھول بھلیاں لگ گیا. اتنا بڑھ جاتا ہے قبرستان میں، ہیلنا نہ جاؤ تو نقشہ بدل جاتا ہے. اور پھر میں قبرستان میں تلاش کرتا ہوں جن کی عمر قبر پہ لکھی ہو 25 سال، 30 سال، 32 سال، اور کئیوں پہ شعر لکھا ہوتا ہے حسرت ان غنچوں پہ جو بن کھلے مرجھاتے. قبروں کے ساز ملتے ہیں. کبھی قبرستان جائے تو چھوٹی قبریں تلاش کیا کریں جو 2-2, 3-3 فٹ کی ہوتی ہیں. وہ مجھے دعوت دیتی ہیں کہ یہ بیچارے تو بولنا بھی نہیں سیکھے تھے، ان کو تو چلنا بھی نہیں آیا تھا، یہ تو اسکول بھی نہیں گئے تھے. کوئی 5 سال کا، کوئی 4 سال کا، 60 سال کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ رمضان کسی کو پورا مل جائے ضروری نہیں ہے. اس رمضان کا انتظار کرنے والے کئی قبرستان میں چلے گئے. کئیوں نے رمضان کا سودا خریدا تھا، سحری افطاری نہیں کر سکے، اور معلوم نہیں ہے آج شام افطاری پہلے ہوگی یا موت کا اعلان پہلے ہوگا. کوئی کہے گا فجر کی نماز کے لیے چلو، اور کوئی فجر کے بعد کہے گا جنابے کے لیے چلو. وقت بہت تھوڑا رہ گیا، وقت تھوڑا رہ گیا. پکے دیندار ہو جائے اس رمضان میں. تو میں روزے سے سمجھا رہا تھا، ہم دین 100% نہیں کرتے، روزہ 100% کرتے ہیں. روزہ بھی 100% کھانے پینے کا کرتا ہے کہ سارے معاملات کا. فرمایا جس نے روزہ رکھا، جھوٹ نہیں چھوڑا، اور جھوٹ کے معاملات نہیں چھوڑے، جھوٹ کے کام نہیں چھوڑے، جھوٹ پہ عمل نہیں چھوڑا. خیانت جھوٹ ہے، دھوکہ جھوٹ ہے، مذاق جھوٹ ہے، کسی کا دل دکھانا، کسی کا نام بگاڑنا جھوٹ ہے، لطیفے سنانا جھوٹ ہے. یہ ٹوپیاں پہنانا، یہ کراچی والے کہتے ہیں میں ٹوپی پہناتا ہوں، دھوکے دینا، فریب دینا، سب جھوٹ ہے. کہ جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا اور جھوٹ کے کام نہیں چھوڑے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے یا نہ رہے، وہ رج کے روٹی کھائے جس نے جھوٹ بولنا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث ہے. نہیں، غیبت سے باز نہیں آتے. ان سے پوچھے ارے غیبت تو سکے بھائی کا گوشت ہے. جس طرح کوئی مردہ بھائی پڑا ہے، لاش پڑی ہے میرے سکے بھائی کی، میرے بھائی جان کی، میرے چھوٹے بھائی کی، میرے سامنے لاش پڑی ہے، اور میرے پاس ایک چھری کاٹتا ہے، میں اس سے چھری سے اس کا گوشت کاٹتا ہوں، کاٹتے سے منہ میں بوٹیاں ڈالتا ہوں، کیسا لگا؟ کبھی اس کے چہرے کی بوٹی کھا رہا ہوں، کبھی اس کے بازو کی بوٹی کھا رہا ہوں، کبھی ٹانگ کی بوٹی کھا رہا ہوں، اور کافی سافٹ تھی. یہ اللہ کا قرآن ہے. غیبتیں چل رہی ہوتے، کسی کو احساس نہیں ہے. جہاں بیٹھیں گے اپنی اصلاح کی گفتگو کریں گے، دوسروں کی خرابیوں کی.
یا اللہ تو باقیوں سے پہلے مجھے اس بات کی توفیق دے دے کہ میں اپنی اصلاح کی فکر زیادہ کروں، مجھے تو دوسروں کا غم کھایا جاتا ہے۔ اے حکمرانہ کا کی بن جانا ہے، اے ملک کا کی بن جانا ہے، اے بازار کا کی کچھ نہیں بننے لگا، اگر میری جنت بن گئی تو سب کچھ بن جائے گا۔ جس نے شکر کرنا ہے اللہ کی من شکر فلنفسی، اس نے اپنے لیے کرنا ہے، اور جس نے انکار کرنا اپنے لیے کرنا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کسی نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا۔ ہمیں سب کا غم رہتا ہے، یہ غیبتیں کیا لوگوں کے غم، کھپی نے یہ کر دیا، تائی نے یہ کر دیا، بھائی جان نے یہ کر دیا، دفتر میں یہ ہو گیا، فلاں کا یہ، چھوڑ دیں۔ مرغی کا گوشت نہیں کھاتے، بکری کا گوشت نہیں کھاتے، گائے کا، کہتے ہیں کھا لو، کہتا روزہ ہے نا، بھائی کا کھائے جاتے۔ تو روزہ اصلاح کی چیز ہے، صرف فاقہ نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سوائے بھوک پیاس کے روزے میں سے کچھ بھی نہ ملے۔ کئی بیچارے میرے جیسے بھول میں ہیں، وہ پورے روزے سے دل کی اصلاح کر رہے ہیں کہ بدن کی؟ بلڈ پریشر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، شوگر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، وزن کم کرنا چاہتے ہیں۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے، جو نیت ہوگی وہی ملے گا۔ اگر روزہ ڈائٹ پلان ہے کر لیں، حرج نہیں ہے، مگر یہ مقصد نہ بنے۔ مقصد تو دل کی اصلاح ہے۔ جب دل ٹھیک ہوگا تو سارا بدن ٹھیک ہوگا، اور دل خراب ہوگا تو سارا بدن، الا وہی القلب، گوشت کا ٹکڑا تو یہی ہے۔ جب دل ٹھیک ہو گیا، جب دل ٹھیک ہوتا ہے تو سجدے ٹھیک ہوتے ہیں، پھر سجدے سے اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، پھر نماز نہیں ہوتی۔ جب دل ٹھیک ہوتا تو اللہ سے گفتگو ہوتی، بندے کو پتا ہوتا ہے میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، پھر وہ نماز میں کھپ جاتا ہے، پھر وہ نماز میں ایسا خشوع و خضوع اس کو ملتا ہے، وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہوتا ہے۔ اور ایسی نماز میرے جیسے کی نماز شروع کروں اور سلام پھیروں اور پوری نماز میں اللہ کا خیال ہی نہ آئے، دکان، کاروبار، بچے، گاڑیاں، سڑکیں، حکومتیں، ٹاک شو سب نماز میں چلیں، پوری تراویح میں پوری دنیا گھوماؤں اور اللہ کا پتہ ہی نہ ہو۔ پوری تراویح ہو جائے، کبھی ایک پاؤں پہ وزن دے لیا، کبھی دوسرے پاؤں پہ وزن دے لیا، کبھی ادھر خارج کر لی، کبھی ادھر خارج کر لی، اور جہاں تراویح کے بعد کتنا ٹائم رہ گیا، اسی جستجو میں، اسی کشمکش میں تراویح گزرتا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ مسلمانوں کیسے مسلمان ہوں گے جو تراویح میں کھڑے اور ان کے آگے قرآن پڑھا جا رہا ہے اور 99% کو نہیں پتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، 99% کو نہیں پتا وہ کیا کیا رہا ہے۔ زندگی میں سوچا ہی نہیں، انگریزی تقریر شروع کر دے، یہ ہمارے حکمران روز کہتے ہیں، یا ہمارے پڑھا لکھا طبقہ روز کہتا ہے ہم انگریزوں میں تقریر کرتے ہیں، انگریزوں کو وہ انگریزی نہیں آتی جو ہمیں آتی۔ بہت اچھی بات ہے، میں اس میں کوئی آپ کو غلط نہیں کہہ رہا، میں تو اتنا پوچھ رہا ہوں جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کی زبان ہے، وہ سمجھ آتی؟ پاکستان میں بچے چائنیز سیکھ رہے ہیں اس وقت، اسپینش سیکھ رہے ہیں اس وقت، بڑا زور ہے اس وقت۔ ہمارے بچوں کو اردو کے نام پہ ہندی آ گئی کارٹون دیکھ دیکھ کے، اور جو نبی کی زبان ہے، جو جنت کی زبان ہے، جو قرآن مجید کی زبان ہے، کیا یہ کہوں کہ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا، یا یہ کہوں کہ جو نماز 5 وقت میں پڑھتے ہیں آج تک مجھے اس کا بھی ترجمہ کوئی بات نہیں آتا، اس رمضان میں یاد کر لیں۔ مسئلہ صرف ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا نہیں ہے، آج سولوشن کے لیے آتے ہیں کچھ، کوئی بات نہیں، آج سے پہلے نہیں آتا تھا، اوکے کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، ہم اللہ سے دل سے معافی مانگتے ہیں، مگر آج سے کم از کم 2 آیتوں کا ترجمہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اگر مجھے اس سے پہلے تراویح میں کھڑے ہو کے ترجمہ نہیں آتا تھا تو میں ہر پارے سے پہلے کوئی درمیان میں سے پڑھ کے آیا کروں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 100% سب کو سمجھ آئے، اتنا تو ہو کہ مضمون سمجھ آ جائے کہ اس صورت میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، آیت میں سے 50% بات میں اخذ کر جاؤں، یہ جنت کی بات ہوئی ہے، یہ جہنم کی بات ہوئی ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کی بات کی ہے، یہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، میرے ذہن میں ایک چیز چل رہی ہو کہ یہ بات ہو رہی ہے، پھر نماز لمبی نہیں لگے گی،
پھر تراویح میں تھکاوٹ نہیں ہوگی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں سوج جاتی تھیں. ایک حدیث ہے جو اس سے بھی کہیں آگے کی ہے. ایڑیاں پھٹ جاتی اور لہو نکلتا تھا. ایڑیاں پھٹ جاتی تھی قیام کی وجہ سے, کھڑے ہونے کی وجہ سے. پنڈلیوں میں ورم آ جاتی, پاؤں سوج جاتے تھے. میرے بھی سوچتے ہیں, آپ کے بھی سوچتے ہیں. کسی کے یورک ایسڈ کی وجہ سے سوچتے ہیں, کسی کے بلڈ پریشر کی وجہ سے سوچتے ہیں, کسی کو کوئی بیماری ہے, کوئی دفتر میں گاڑی میں بیٹھتا سارا دن کہ شام کو پاؤں کپا بنے ہوتے ہیں, اس لیے نہیں سوچتے کہ قیام کرتا ہے. دنیا میں پھنسے ہوئے تو اس لیے سوچتے. میرے نبی کے پاؤں میں ورم آتا تھا قیام کے. تو آئیں کوئی 100% کی بات کریں. کتنے لوگ ہیں جو آج اس بات پہ فیصلہ کر لیں کہ آدھا روزہ رکھیں گے تو آدھا ثواب ہوگا. فجر میں رکھیں, ظہر میں کھول دیں, آدھے سے زیادہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو آدھے روزے کا ثواب دے دے گا, آدھے کی چھٹی. کیونکہ جتنا تو کر سکے اتنا ہی ہے نا جی. 100% تو عمل نہیں کوئی بھی کر سکتا. جب جس کو دین کی دعوت دیں وہ کیا آگے سے کہتا ہے 100% تو کوئی نہیں کر سکتا نا. جتنا ہو سکتا ہے وہ تو نبیوں کی باتیں, وہ تو پیغمبروں کی باتیں, وہ تو جو کام ہم نے نہ کرنا اس کا آسان جواب کیا. وہ جی وہ تو اللہ کے نبی تھے نا جی, وہ تو صحابہ تھے نا جی, وہ تو فلاں, اور جی مجھے اس حال میں رہنے دیں. نہ کریں اس طرح. آدھا روزہ نہیں ہوتا. اگر کوئی کہے کہ 14 گھنٹے میں سے 14 منٹ کی چھٹی دے دے باقی روزہ رکھوں گا, دوپہر میں ایک لنچ بریک لے لیں 14 منٹ کا, 14 منٹ میں بہت کچھ ہو جاتا ہے. رچ کے روٹی کھا لیں گے. 1 مہینے کے روزے رکھ سکتے کہ 1 سال کے زندگی بھر کے. صحابہ نے زندگی بھر کے بھی رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مہینہ روزوں سے خالی نہیں. اما جی کہتی شعبان میں اتنے روزے رکھے کہ نازا کوئی نہیں کیا, محرم میں اتنے روزے رکھے کہ اس سے زیادہ رکھے کوئی نہیں, اور کوئی مہینہ ایسا نہیں تھا جب 3 روزے نہ رکھتے ہیں. پیر جمعرات کو روزے رکھتے تھے کہ عمل پیش ہوتے. پیر کو روزہ رکھتے تھے کہ اللہ نے مجھے اس دن پیدا کیا اور مجھے نبوت کس دن دی, پیر کو. ہر روزے کا کوئی سلسلہ بنا لیتے تھے. ذی الحجہ کے 9 دنوں میں روزے رکھ لیتے تھے. ہمارے تو میں نے کہا رمضان کے روزے لوگ پورے نہیں رکھتے, مائیں نہیں رکھنے دیتی. بالغ بچے نہیں ان کی پڑھائی ہے, ان کو کام پڑا ہے, کوئی نہیں رکھنے دیتے. نہ کریں اللہ کے واسطے. ان پہ ترس نہ کھائیں دین کے مسئلے میں. یہ جتنی مشقت اٹھائیں گے کل اللہ کی جنت میں اتنی راحت پائیں گے. جتنی بھوک یہاں برداشت کریں گے اللہ تعالیٰ جنت میں اتنا کھانا دے گا. اگر یہاں بھوکے نہ رہے تو قیامت کی بھوک پہنچ جائے گا. اگر یہاں پیاسے نہ رہے تو قیامت کی پیاس. اللہ کے واسطے آخری صورتوں کو پڑھ کے دیکھیں, 29واں 30واں پارہ پڑھ کے دیکھیں. سیدنا ابو بکر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے. ہم بھی بوڑھے ہوتے ہیں, ہمارے بڑے بھی بوڑھے ہوئے, کام کر کے, مزدوریاں کر کے, مشقتیں کر کے. میرے نبی کا بڑھاپا کیا ہے؟ کہ ابو بکر سورہ ہود آئی ہے, سورہ واقعہ آئی ہے, سورہ مرسلات آئی ہے, سورہ نبا آئی ہے, سورہ تکویر آئی ہے. 5 سورتوں کے نام لیے. کہ بکر ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا, ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. یہاں تو قرآن پڑھتے ہیں کچھ فرق نہیں پڑتا. میرے نبی کی ایک آیت پہ ایک رات گزری ہے. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے یہ تیرے بندے ہیں, اگر تو ان کو بخش دے تو غالب حکمت والا. ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے گئے اور روتے گئے, ایک ہی آیت اپنی امت کے لیے. جبرائیل امین نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مجھے اپنی امت کا غم ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس گئے, واپس آئے, آپ روئے مت, میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کو آپ کی امت کی وجہ سے پریشان نہیں کروں گا, میں آپ کو آپ کی امت کی وجہ سے مایوس نہیں کروں گا, آپ روئے مت. آج امت نہیں روتی. دوسرا روزہ پورا ہونے والا ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی رمضان شروع ہوا, رات بھی 11 رکعت پوری پڑی ہے, رو کے اللہ سے دعا کی ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے, کل سے اپنے بچوں سے کہا خود جو چھوٹی موٹی کوتاہی تھی سب ختم کر دی.
نہ فیس بک پہ کب ٹائم دیکھتا ہوں، نہ چینل لگاتا ہوں، قرآن پڑھی جاتا ہوں۔ امام ظاہری کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ، رمضان آتا اتنے خوش ہوتے اور ایک اعلان کرتے تھے، اب تو ایک ہی کام ہوگا، یا میں قرآن پڑھوں گا یا لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، سارے کام ختم ہو گئے، یا قرآن پڑھا جائے گا یا لوگوں کو روٹی کھلایا کروں گا، یہ دو کام رمضان پہ کروں گا۔ یہاں رمضان اور غیر رمضان کی کوئی شیڈول میں فرق ہے، وہی دکانیں، وہی کاروبار، اگر کھانا کم ہے کمائیں کم ہے۔ کورونا کے دنوں میں 4 گھنٹے لوگوں نے کاروبار کر کے پورے دن کی کمائی کی، اب کیوں نہیں کرتے کہ بھائی صبح 8 بجے جائیں گے، ظہر کے بعد آ جائیں گے، گھنٹہ تو آرام کریں گے، پھر قرآن پہ 2 پارے پڑھوں گا، افطاری کر کے پھر میں نے قرآن پڑھنا ہے، تراویح سکون سے پڑھنی ہے، رات کو میں نے 1 پارا اپنا خود قیام میں پڑھنا ہے۔ یہ ترتیب بدل گئی۔ 1 گھنٹہ ترجمہ قرآن کی کلاس گھر میں ہونی ہے، محلے میں ہونی ہے، مسجد میں ہونی ہے۔ میں نے رمضان کے لیے وقت نکال دیا، میرا شیڈول بن گیا ہے، اب میں رمضان کا ہوں، کاروبار کا نہیں۔ کیا کریں؟ اپنے بچوں سے کہیں، اپنی عورتوں سے کہیں، سارا رمضان باورچی خانے میں نہ گزر جائے، یہ پکا لو وہ پکا لو، اور جو پکا لو تھوڑا سا کھاؤ، باقی سب کچرے میں پھینکتے ہیں، بھری ہوئی افطاریاں کچرے میں پھینکتے ہیں، مہنگے مہنگے سالن کوڑے میں پھینکتے ہیں، کوڑے میں پھینکتے کہ شیطان کو دیتے ہیں۔ لقمہ زمین پہ گرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو جھاڑ کے کھا، اس کو شیطان کے لیے مت چھوڑ، جو لقمہ زمین پہ پھینکا وہ شیطان کے لیے پھینکا۔ گھروں کی باسکٹ، گھروں کے وہ جو ہے ویسٹ بن بھری ہوئی ہے رزق کے ساتھ، اس میں کچرا نہیں ہے، اسے کچرا کہتے ہیں، مت اسے کچرا کہیں، اسے رزق کہا کریں، اور اس کو جا کے کھنگالا کریں، چیک کیا کریں اس میں کتنا رزق پڑے۔ اور رمضان میں کھانا کم ہوتا ہے، پھینکنا زیادہ شروع کر دیتے۔ تو میں کہہ رہا تھا 14 منٹ چھٹی کر لیں، 1 منٹ کر لیں، روزہ نہیں ہوگا۔ 14 گھنٹے میں 1 منٹ میں 1 گلاس دودھ پیا جا سکتا ہے اور اچھی بڑی انرجی آ جائے گی، روزہ نہیں ہوگا۔ اگر 1 منٹ کی مرضی پہ 1 منٹ مرضی کریں، ہوگا کیا؟ 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ 1 منٹ کی سزا تو یہ ہے، اور جو زندگی بھر مرضی کرے، 1 منٹ 1 گھونٹ مرضی سے پی لیا حلال، 1 روزے کے بدلے 2 مہینے کے لگاتار ہیں۔ یہ نہیں کہ وقفے سے جہاں چھوڑیں گے ختم، پھر سے شروع کریں گے۔ 1 2 3 60 روزے رکھنے 2 مہینے کے لگاتار، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا غلام آزاد کرنا، 1 گھونٹ کی مرضی یہ ہے، اور جو سب کچھ کھا پی جائے پوری دنیا خراب کر جائے، نہیں میرے بھائیوں، اپنی عادتیں ٹھیک کریں۔ تو جنت کا سفر ہے۔ بدو آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل بتا دے جس پہ میں ہمیشگی کروں اور جنت میں چلا جاؤں، کوئی عمل بتائیں جس پہ میں ہمیشگی کر لوں، جنت میں چلا جاؤں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مختصر سی بات بتاتے تھے، فرمایا تو اللہ پہ ایمان لے کے آ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اس کی عبادت پڑھ۔ اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا، عبادت اس کی کا، فرض نماز پڑھنا، فرض زکات دینا، رمضان کے روزے رکھنا، 4 باتیں اس سے کی ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور عبادت اس کی کرنا۔ فرض نماز، نفل کی نہیں بات کی، فرض نماز، فرض روزہ، فرض زکات اور رمضان کے روزے۔ وہ چل پڑا، چلتا ہوا کہتا ہے اللہ کی قسم اس میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا، اس سے اوپر کچھ نہیں کروں گا۔ وہ گھوم کے چلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے جس شخص نے جنتی دیکھنا ہو جاتا ہے، مگر اس نے کہا تھا ہمیشگی، اس نے کہا تھا ہمیشگی۔ آپ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، جنت کے بالا خانے، یا دنیا کے پلازے دیکھتے ہیں، وہاں بالے خانے سے مراد پلازے اوپر 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 اوپر، ٹرانسپیرنٹ ہے، اندر سے باہر دکھتا ہے، باہر سے اندر دکھتا ہے۔ عربی بول پڑا دیہاتی، کس کے لیے؟ ان کو جنت کا بہت شوق تھا،
میرے جیسے کو دنیا کا بہت شوق ہے، ان کو جنت کا بہت شوق ہے. کہنے لگا کس کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کے لیے جو بات بھلی کرتا ہے، اخلاق اچھا ہے، جس کا روزے میں بھی جس نے جھگڑا نہیں چھوڑا وہ روزہ چھوڑ دے. کوئی بھی جھگڑا کرے گا گالن گلوچ، اس سے جھگڑا نہیں کریں گے، اسے کیا کہیں گے؟ اندشائی، تیرا موڈ ہے لڑنے کا، اپنا کوئی نہیں بھائی. یہاں میں نے لوگوں سے سنا روزے میں غصہ زیادہ آتا ہے، میں ہائپر ہو جاتا ہوں. اللہ واسطے ٹھنڈے ہو جائیں. جھگڑے، گالیاں، مذاق، بیکار لغویات سب کچھ چھوڑ دینا ہے، اور رمضان کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے. اپنی زندگی بدلنی ہے، اپنی اصلاح کرنی. تو کہا جو باتیں اچھی کرتا ہے، اخلاق اچھا ہے، روزے خوب رکھتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. ہمارا ہاں سلسلہ اپنے کھانے کھلانے کا زیادہ ہے، دوسروں کا کھانے کھلانے کا. میں نے تو اپنے نبی کو پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، بہت پڑھنے کی کوشش کی، زندگی میں یہی کام زیادہ کیا کہ کھانا کھلا نہ سکوں تو کم از کم اس کو سمجھوں صحیح کہ ہے کیا کام. آپ سے پوچھا کہ افضل عمل کیا ہے؟ ابن عمر کہتے ہیں آپ نے فرمایا کھانا کھلا اور سلام کر جس کو تو جانتا جس کو نہیں جانتا، روٹی کھلایا کر. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق کے کرتے ہیں، مگر کب؟ جنت کی بات کھانے کھلا. اور جب رات کو لوگ سو جائیں تو اس وقت کیا کر؟ تہجد پر. 4 کام بتائے جنت کے لیے، اعلیٰ جنت کے لیے. اخلاق اچھا کرنا ہے، باتیں اچھی کرنی ہے، روزے خوب رکھنے ہیں، کھانے کھلانے ہیں، اور رات کو تہجد پڑھنی. یہ کام ہے. ہمارے پاس تو اللہ کی نعمتیں بڑی ہیں. میں تاجروں سے روز کہہ رہا ہوں آج کل یہ ناشکری بند کر دیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، کاروبار بڑے خراب ہیں. اگر تاجر کا کاروبار خراب ہونے لگا تو پاکستان میں مزدور کی ایوریج انکم 25,000 20,000 ہے، اور گاؤں کے امام مسجد کی تنخواہ 10,000 روپے ہے، اور سندھ بلوچستان میں 10,000 روپیہ مہینہ بندے کماتے نہیں ہیں. اگر اسلام آباد، راول پنڈی، پشاور، لاہور والا کہے گا میرے حالات خراب ہیں، ان کی کون سنے گا؟ چینی، آٹا، گھی، پیٹرول، بجلی، گیس غریب اور امیر کی ایک ہے، فرق نہیں ہے. جس کے پاس کروڑوں ہیں اس کا بجلی کا بل بھی اسی بھاؤ آتا ہے، اسے بھی کیلے اسی بھاؤ ملتے ہیں، وہ بھی چینی اسی بھاؤ خریدتا ہے، اور گھی بھی. ویسے معذرت اس میں ایک میں غلطی کر گیا، امیروں کو سستا ملتا ہے، یہ بلک میں خریدتے ہیں، یہ منڈیوں سے خریدتے ہیں. جو 10 کلو پیاز خریدتا ہے اس کو سستے ملتے ہیں، اور جو 20 روپے کے خریدتا ہے، جو آدھا کلو چینی خریدتا ہے اور جو توڑا خریدتا ہے، دونوں میں سے سستا کس کو ملتا ہے؟ امیروں کے لیے سستا ہے، غریبوں کے لیے مہنگائی زیادہ ہے. اللہ واسطے ان کا خیال رکھیے گا. رمضان میں میرے نبی نے فرمایا جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا قریب اس کا ہمسایہ بھوکا سو گیا، ہم میں سے نہیں. تو آپ نے فرمایا کھانا کھلا اور سلام کر جس کو تو جانتا ہے جس کو نہیں جانتا. ہماری سحر افطار میں انس کہتے ہیں مجھے کہنے لگے میرے لیے سحری لا. میرے نبی کی سحری کھجور، اور افطاری کا نام بھی کیا تھا؟ اور مومن کی بہترین سحری کیا قرار دی؟ کھجور. کہ میرے لیے سحری لا. کہتے میں کھجوریں لے آیا. کھجوروں کے اوپر کہتے بندہ تلاش کر کے لا جو میری سحری میں شامل ہے. ماشاءاللہ یہ آپ کے قریب شہری بنتی ہے، پورے ملک میں شہری بنا رہا ہوں اس سنت کے اوپر کہ انس کہتے ہیں مجھے کہا کوئی بندہ تلاش کر جو شہری میں میرے ساتھ ہو. تو مجھے زید بن ثابت ملے، کیا کمال آدمی تھے. میں لے آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے زید میرے ساتھ سحری کر. کہ اللہ کے نبی میں تو کر آیا. کہ تو نے سحری کیا کی؟ کہتے میں نے ستو پھانک لی. صحابی کی سحری ستو ہے اور نبی کی سحری کھجور. اس حال کے بھی کہتے بندہ آئے وہ شامل ہو جائے. کہ میرے ساتھ بھی شامل ہو. تو مسلمانوں اللہ کے واسطے جو رزق ہمیں ملا ہے، جو مدد ہماری ہوتی ہے، یہ غریبوں کی وجہ سے. اس رمضان میں غریبوں کو نہیں بھولنا. سیلاب والوں کے اگر میں آپ کو حالات بتاؤں تو کئی جمعے اس کے مجھے بتانے پڑے. اگر میں پاکستان کے غریبوں کی آڈیوز آپ کو بھیجوں جو کل انہوں نے مجھے بھیجی کہ سحری کے لیے گھر میں کچھ نہیں، ہم کچھ خرید نہیں سکتے. بیوہ عورتوں کا بتاؤں، لاوارث باپوں کا بتاؤں،
بلوچستان میں جن کے پاس آج بھی پینے کا پانی مسئلہ ہے، اللہ کا شکر آپ نے بہت کیا، سیلاب میں بھی بہت کیا، پانی کے منصوبے بھی بہت لگے، مگر ضرورت اس سے زیادہ ہے۔ رمضان میں اپنی اصلاح کریں گے، اپنے بچوں کی اصلاح کریں گے، 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت سے پڑھیں گے، قرآن مجید اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اپنے دل کی روشنی بنائیں گے، قرآن کا علم حاصل کریں گے، بچوں کو دین پڑھائیں گے، رزق حلال کمائیں گے، جھگڑے ختم کریں گے، صلح کروائیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، احساس پیدا کریں گے۔ جب رمضان مکمل ہوگا ہمارا دل گواہی دے گا کہ میں پاس ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ۔